نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محترم رسول الله صلى الله عليه وسلم کا انعام اور احسان ہے. اللہ تعالی شان کو ہم تمام کو ایمان کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک رب نازل ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالی اپنے دربار عالی میں دعا کو کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بات اپنے پاک رب عالی ہو کر بے اعتبار کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ کی سخاوت کو دیکھیں گے. میرے بزرگوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا پیار سخی ہے تو یہ کہا کہ آپ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بڑے بڑے افراد نے جنم لیے، بڑے بڑے بہادروں نے جنم لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت میں کوئی آگے نہیں. سب سے بڑے سخی اللہ کے پیارے دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اور سب سے بڑا سخی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں. سب سے بڑا سخیوں کا سب سے بڑا جو سخی ہے مالک و خالق میرے آپ کے پالنہار اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی ہیں. میرے دوست بزرگوں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ہے میرے نام کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا بدن ہے. میرے دوست بزرگوں، ہم تمام کو بھی سخاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سخی سے محبت کرتا ہے، اللہ بخیلوں سے محبت نہیں کرتا. کیوں؟ اگر میرے دوست بزرگوں، اگر سخاوت کرنے والا اللہ کا گنہگار بندہ ہی کیوں نہیں ہو، اگر گنہگار بندہ ہے لیکن وہ سخاوت کرتا ہے تو اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی نمازی بھی ہے اور اگر وہ بخیل ہے، اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا. چنانچہ میرے دوست بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بڑے اقتصاد کے ساتھ میں آپ کی بات عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ آج ہم لوگ دین پر خرچ نہیں کرتے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرنا اپنے جیب میں کمی سمجھتے ہیں، بینک بیلنس میں کمی سمجھتے ہیں، اپنا گھاٹا سمجھنے لگتے ہیں. نہ میرے دوست بزرگوں، جو ہے سخاوت سے اللہ کو کتنا پیار ہے. میرے دوست بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، اس کے درمیان میں سامری نے لوگوں کے بہکا دیا، جس کی وجہ سے لوگ بچڑے کی پرورش کرنے لگے. میرے دوست موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ بڑے ناراض ہوئے. اللہ کا حکم ہوا کہ قتل کرو. قتل کرتے گئے یہاں تک کہ جب سامری کی باری آئی تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ انہیں چھوڑ دو. کہا یہی تو اصل جڑ ہے. نہیں، یہ کم بخت سخی ہے، یہ سخاوت کرتا ہے، یہ اپنی موت مرے گا. میرے دوست بزرگوں، اللہ سخی سخاوت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بخیلوں سے محبت نہیں کرتا. ہمیں آپ کو توفیق دے کہ ہمیں اور آپ بھی اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے ہم ان کی مدد کرنے والے ہو جائے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے. میرے دوست بزرگوں، جو ہے ہر سال میرے دوست بزرگوں جو ہے شہر کے اندر علماء کرام جاتے تھے.
میرے دوست بزرگوں، سن 9 ہجری میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غزوات میں بھیجا کرتے تھے۔ جو ہے لشکر بھیجا سینیا کے اندر، جو بنی کوئی کے لوگ گرفتار ہو گئے، ان کی یہاں بہت بکریاں اور اونٹ وغیرہ جانور ہیں، قید کر لیے گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معائنہ کے لیے تشریف لے آئے۔ میرے آپ کی آقا رحمتوں کے تاج والے، حوادثوں کے لاج والے، نور بھری کملی والے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور قیدی بالکل جو ہے کھڑے ہیں، اور تمام قیدی تھر تھر کانپ رہے ہیں، نہ جانے اب کیا حکم ہوگا، سر قلم کیے جائیں گے یا کیا ہوگا۔ چنانچہ قیدی تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے معائنہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا ایک لڑکی ہے، نوجوان بچی ہے جو برہنہ سر کھڑی ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے اپنی چادر کو اتار کر فرمایا لے جاؤ اس لڑکی جو برہنہ سر جو لڑکی کھڑی ہے اس کے سر میں ڈال کیا جاؤ۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وہ تو تعظیم کی بیٹی ہے۔ تو میرے آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بیٹی ہے ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہیں ہو۔ چنانچہ جاؤ جلدی سے چادر مبارک اپنے کنڈے سے اتار کر کے کندھے سے اتار کر کے بھیج دیا۔ چنانچہ وہ چادر جو ہے اس کے سر پر ڈالی گئی۔ چنانچہ وہ لڑکی بڑی متاثر ہوئی قریب آ گئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ لک الوالد و غاب الغافر انظر علیہ، یا رسول اللہ باپ میرا مر چکا ہے اور میرا رکھوالا بھاگ گیا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے اور تمہارا رکھوالا کون ہے لڑکی؟ چنانچہ اس لڑکی نے کہا میرا باپ حاتم دائی ہے، جسے لوگ سخی کے نام سے جانتے ہیں۔ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی حاتم حاتم، چنانچہ حاتم بھاگ چکا ہے۔ چنانچہ کہا اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لڑکی اتنی فصیح و بلیغ تھی، اس زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت والی بچی نہیں موجود نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے حد کر دی، اس نے کہا میرے والد صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی مانگنے والا آتا تھا اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، طرح طرح ساری چیزیں بتانے لگی۔ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مسلمان کی صفات ہے لڑکی، لیکن اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا لو کان ابوک مسلمن تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ پر آج جو ہے رحمت بھیج دیتا، کیونکہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس کا راستہ چھوڑ دو، اور اسے جوڑے بھی دیے گئے اور کہا جاؤ اس کو گھر تک پہنچاؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام لے کر کے چلتے ہیں، ان کے گھر پہنچاتے بھائی نے عقیل نے دیکھا جو عقیل بھاگ کر کے آئے تھے۔ عقیل نے کہا کیسے آئی ہو، کیسے تم یہاں آ گئی؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے لے کر کے آیا ہے۔ کہا تم غیر محرم کے ساتھ آئی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا؟ کہا خدا کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت ساتھیوں نے ان کی حفاظت سے مجھے لایا ہے، اس طرح آج تک میں کبھی جانتی ہوں محسوس نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہا عقیل جلدی کرو جاؤ مدینے پہنچو، اگر وہ نبی ہے تو ایمان لانے میں پہل کر جائے گا، وہ فضیلت پا جائے گا، اگر وہ بادشاہ ہے ایسی بادشاہت کی عزت قائم رہنے والی ہے، ختم نہیں ہونے ہوگی۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں بھائی عقیل کہتا ہے میری بہن کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا؟ چنانچہ بہن کہتی ہے إنه يحب الفقير ويحب العسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير۔ چنانچہ وہ فقیروں سے محبت کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، اور وہ چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، اور وہ بڑے لوگوں کا عزت بھی کرنا جانتے ہیں۔ اے عقیل جلدی کرو۔ چنانچہ عقیل بادشاہ ہے، چنانچہ وہ تیار ہوتے ہیں، پورا وقت لے کر کے آتے ہیں میرے آرام کی آقا شان دو عالم رحمت دو عالم کائنات دو عالم سرور دو عالم محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام بھی ہے عقیل دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رسول
سمجھتے ہیں، لیکن ضرورت کی زیادہ زمانہ نہیں گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کا منہ ایسے کھول دے گا، یہی کریم، یہی جو ہے، یہی صحابہ کرام مدینے کے گلیوں میں کھڑے رہیں گے، مال لے کر کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ حقیق ایک وقت ایسا آئے گا کہ قادسیہ سے ایک عورت چلے گی اور بیت اللہ حج کے لیے اکیلے چلے گی۔ ابھی تو ہر طرف سے خدشہ ہے، ہر طرف سے جو حادثات ہے، دشمن ہی دشمن ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ایک عورت قادسیہ سے چلے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے زیارت کر کے واپس ہوگی، اسے کوئی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ پیارے آقا نے کہا کہ ایمان لے آؤ، فوراً حقیقت میں نے ہاتھ بڑھایا اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سخی سے محبت کرتا ہے، اللہ بخیل سے محبت نہیں کرتا۔ آج مجھے جو کہنا ہے، جو قرب جوانات مدارس میں اس پر ہمیں آپ کو خصوصی توجہ رکھنا ہے، یہ ہمارے دروازے پر آ جائے، ہم ان کو جو عزت کے ساتھ بیٹھائیں، جتنا ہو سکے اس کو ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا